Sir, I would please request you to share your views and vision on human resource development with our members. Greetings, hats off to you, my sister, and then apart from all the panelists, distinguished guests, ladies and gentlemen, apart from that media, جو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے سب کو السلام علیکم. Misperception is the order of the day. We are gathered here for one objective, and that is to protect, safeguard, and do something constructive for humanity. وہ جو انسان ہم نے بننا تھا وہ انڈسٹریل ریولوشن نے اس کی نفی کر دی. وہ انسان جو خاتم النبیین کے ساتھ جڑا ہوا تھا, انبیاء کرام کے ساتھ. چیلنجز ہے گورنمنٹ کے لیے, والنٹیئر اپروچ اپناؤ, کینوس براڈ کرو, بی مور ریسپانسبل. یہ آسٹیریٹی ڈرائیو, ریسورسز نہیں ہیں, پیسے چاہیے, مجھے کال کرنی پڑتی ہے, منسٹر آ کے بیٹھ گیا اور منسٹر نے بڑا احسان کر لیا, پورا پروگرام سن رہا ہے. Why this everything where we is missing and only I is the order of the day. Me, myself and I. The only missing link, that the fear of the divine power is no more in our dictionary, vocabulary, approach, and at the end of the day, we are, instead of humans, we have become, ہم کیا بن گئے؟ مشین بھی شاید ہم سے اچھے ہوں. I'm sorry. کیوں خاتم النبیین روتے رہے؟ کیوں ہم بھول گئے کہ انسانیت جب تک دل میں خوف خالق کا نہ ہو اور جب اگلے انسان کا درد نہ ہو. آپ ہارورڈ, ایٹن, آکسفورڈ, دنیا کی ٹاپ ناچ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈیز کر لیں, دنیا کی تمام ریسورسز آپ کے تابع ہو جائیں, دنیا کی تمام سسٹم, پورا سسٹم آپ کے گرپ میں ہو جائے, you will never be able to do the needful. آج ہم نیشنل سیکیورٹی, میرا فارمر انٹیریئر منسٹر کہتا ہے کہ جی آن دا فلور آف دی ہاؤس کہ جی اسلام آباد میں بلیک واٹر کہاں بن گیا ہے. اینڈ آئی وانٹ, ابھی بھی اس میں کچھ لوگ ہوں گے, and I want you to convey to the concerned quarters that this Naya Pakistan will never compromise on the integrity and sovereignty of Pakistan, inshallah. میرے ملک کے بارڈرز کو, میرے قوم کی سیکریفائسز کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا. ڈو مور, ڈو مور, ڈو مور. ہم آپ کہتے ہیں سوشل سیکٹر پہ آؤ, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, بٹ کمپلائنس از دی آرڈر آف دا ڈے. میری آپ کے ساتھ گلوبل کمٹمنٹ ہے. آپ اپنے کتے کو عزت دینا جانتے ہو, میرے پاکستانی کو دنیا میں اور اپنے ملک میں آتے وقت اور میرے بزنس مین کو, میرے کی اسٹیک ہولڈرز کو آتے وقت کبھی بھی میرے ایکس پرائم منسٹر کو, چاہے وہ جو بھی تھے, آپ ان کی قمیض اتارتے ہو اور آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم آپ کی سنیں. اب پاکستان پاکستانیوں کی سنے گا, بعد میں کسی اور کی سنے گا. ہم یہاں پہ صرف فارمیلٹیز اور تصویروں کے لیے نہیں آئے. Approach has changed by 180 degrees, inshallah, bi'idhnillah. World War I, World War II, the Dark Age, وہ قومیں جو آج اپنی عزتوں کو کھلے عام پروموٹ اور پورٹرے کرتے ہیں, ان کی عزت کیوں بن گئی؟ اور ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان کی تکلیف پہ چلے ہوئے. Why? ہمارے لیے انسپریشن, میرا اگر پرفارمنگ آرٹ سے نصرت فتح علی خان مرحوم, جب تک انڈیا نہیں گیا گلوبل ریکگنیشن نہیں ملی, پاکستان میں کسی نے اس کو عزت ہی نہیں دی. عاطف اسلم, علی ظفر, جب تک غیر ہماری تعریف نہ کرے ہمیں اپنے لوگوں کی عزت کا احساس ہی نہیں ہوتا. اپنے لوگوں کو عزت دینا ہم بھول گئے ہیں, اگلے عزت دیں گے.
اگلے ذلیل کریں گے تو ہم ذلیل کریں گے، اگلے عزت دیں گے تو ہم عزت دیں گے، اگلے بتائیں گے تو ہم، یہ کرائمز ہیں. ڈومیسٹک چائلڈ لیبر ہے ہی نہیں، گھروں میں زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، غلام در غلام. طیبہ کا کیس آئے گا، سو موٹر ایکشن ہوگا تو قوم جاگے گی. عام روٹین میں تھانے مت جاؤ، 18th امینڈمنٹ ہے. تھانے میں جو جوینائل کے نام پہ میرے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں 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 نہیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے. غریب آدمی ناکا توڑ دے، غریب آدمی دھماکہ کہیں ہو جائے اور بیچارہ مزدوری سے واپس چل رہا ہو، اٹھا کے ہی از دا سسپیکٹ. اور وہ لوگ جو ملک کو گلوبلی ہیوملیٹ کر رہے ہیں، جو میرے ملک کے سودے کر رہے ہیں، میرے ملک کے سوشل پولیٹیکل کلچر نارمز کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، جو میرا سوشل فیبرک تباہ برباد کر دیا. یورپ اور امریکہ میں، ایون خزائن جریکو میں، اسرائیل میں، مسجد اور امام بارگاہ اور مدرسے میں بھی کلاشنکوف کا اتنا سایہ نہیں ہوتا جتنا خود آباد پاکستان کے اندر. اور جب ہمیں اپنوں کی تکلیف ملتی ہے تو ہم کام اٹھتے ہیں، لیکن اگلوں کی اولادوں کو ہم ذلیل کرتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں ریولیوشن آف پاور، تھانے میں سینگ از بلیونگ، آج آپ کیوں بیٹھے؟ میں جب اپنی بچیوں کی بات کروں، جس کی ماں نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، جس کے گھر میں مرد نہ ہو، وہ بچی جب گھر سے اسکول جاتی ہے، کالج جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، کام پہ جاتی ہے، انسان حیوانوں کی طرح اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. اور میں نہ جاؤں اسلام آباد کے اپنے آر بلاک کے اپنے منسٹر کے کمرے میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھا رہوں اور باتیں کروں اور میٹنگز کروں اور چائے اور کافی چلے اور پھر اگلوں کی رپورٹس اور ڈیٹا پہ انحصار کر کے آگے بتاتا جاؤں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. یہ ایسے ہے جیسے ہم نے پاکستان کے باؤنڈریز کو سیکیور نہ کیا اور ہر کوئی منہ اٹھا کے پاکستان میں دھماکہ بھی کرتا ہے. میرے ملک کے گھر میں ایسے ہے جیسے کسی جوان بیٹی، باپ ہے، بھائی ہے اور بہن اور بیٹی اس کی شرم اور عزت ہے، اور اس بیٹی کے کمرے کی چاروں طرف دروازے نہیں ہیں. اب اس بیٹی کی عزت رہے گی جس پر غیروں کی نظریں پڑیں. میرے ملک کو یتیم، نادار، مسکین بنا کے ظالموں نے نہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کی، نہ کیپیسٹی بلڈنگ کی، نہ پاکستانیوں کو اپنا پاکستانی سمجھا، نہ ان کو عزت دی. ریاست کے نام پہ اپنے مفادات، اپنے پرائورٹیز، اپنے انٹرسٹ کو پروموٹ کیا، نیشنل انٹرسٹ کو ہیوملیٹ کیا at all levels. That's why you every day here do more. You are sacrificing your lives. You are crossing every single limit for the entire humanity. You are fighting the biggest war on land. Still nobody is recognizing you. You have gone to a level where the entire global community is still discarding you. They are asking you that you are a threat to humanity. But this Naya Pakistan is a message that we are as human as the rest of the world. We are not here to compete. We will rise and shine and convey to the whole world Islam. Enough is enough. اور لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ جب آپ بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس نے اب چھوٹی چھوٹی یہ بت پرستی جو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بت توڑے تھے، ابھی بھی بت پرستی ہے. ہونے کے یقین منسٹر صاحب مجھے میری تعریف کر دیں، وہ منسٹر صاحب خود محتاج ہیں، پرائم منسٹر صاحب خود محتاج ہیں، اللہ کے تمام حکمران محتاج ہیں، تمام انسانیت محتاج ہے. بل گیٹس، بلنڈا گیٹس وہ بھی محتاج ہیں. دنیا کے جو 100 سب سے طاقتور اور پیسے والے وہ بھی محتاج ہیں. دینے والا ایک اللہ ہے. اللہ سے ہمارا تعلق نہیں، انسانوں سے ہونے کا یقین ہے. انسانوں کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتے ہیں. او جی منسٹر صاحب میرے پروگرام میں آ گیا، او جی منسٹر صاحب میرے گھر آ گیا، میری عزت بن گئی. عزت اس میں نہیں ہے. کیا یہ پہلی دفعہ یہ میں سمجھ گئے 6 ارب روپے ڈیلی ان اللہ ان کو سمجھے ڈیلی سود کا ادا کر رہے ہیں. سسٹم کو کولیپس کر دیا. آئی ایم ایف کو غلط فگرز، قوم کو غلط فگرز، ہر چیز پورا انفراسٹرکچر آپ نے بٹھا دی ہے.
اور ایک واش روم، ایک ٹوائلٹ پہ 80 لاکھ روپے لگ رہے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو ملک کو لوٹنے والے ہیں، جو زمینوں پر قبضے کرتے ہیں، جو اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں لوگوں کو اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے. عام آدمی کی سنوائی نہیں ہے. پھر جب ان ظالموں کے خلاف کوئی ایکشن لے تو آپ کہیں کہ جی اس نے تو ادھر سے کام کرا ہے، اس نے ادھر سے کام کرا ہے. ہمارے بارے میں یہ کہاوت ہے، the more you suppress them, the more their resistance bar increases. جس کا ہونے کا یقین اللہ سے ہوتا ہے وہ سر نہیں جھکاتے، سر کٹواتے ہیں امام حسین کی طرح، لیکن آنے والی نسلوں کو ایک میسج چھوڑتے ہیں کہ ظالم کے آگے ڈٹنا ہے اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے. This should be the philosophy of today, inshallah. Pakistan will rise and shine, and inshallah روز محشر کے دن خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پہ اور پاکستانیوں پر اور پاکستان کی آنے والی نسلوں پر فخر کریں گے. پاکستان زندہ باد.